آج کے ہمارے گیسٹ ہیں ینگ انٹرپرینیور بزنس مین ہیں، ان کا تعلق چترال سے ہے، نیاز الرحمان. تو ان سے جانتے ہیں. نیاز، ویلکم ٹو آور اسٹوڈیو. یہ بتائیے گا کہ آپ نے کب سے اسٹارٹ لیا اور کس بزنس سے آپ کا تعلق ہے، ہمارے ویورز کو بتائیے گا، اور کتنے عرصے سے کر رہے ہیں آپ؟ السلام علیکم وعلیکم فیاض السلام. بھائی. سب سے پہلے میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. چترال دروش سے میرا تعلق ہے. اور فیاض بھائی، میرا جو بزنس ہم ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ ہمارا بزنس ہے. لاسٹ 12 سال سے ہم اس سیکٹر میں اچھا، محنت کرتے آ رہے ہیں. صحیح. تو الحمدللہ اب پہلے ہم کسی کے ساتھ مزدوری یا محنت کسی اور کے ساتھ ہم کام کرتے تھے. اب لاسٹ 5 ایئرس سے ہم اپنا سیٹ اپ اپنا سیٹ اپ ہے آپ کا؟ اپنا سیٹ اپ ہم نے بنائے تھے ڈینس ٹریڈ سینٹر پشاور میں. ہوں. الحمدللہ بڑے ایک چھوٹے سے سیٹ اپ سے ہم نے اسٹارٹنگ لی تھی، اور آج الحمدللہ بڑا اچھا سیٹ اپ ہے، ہمارا آفس ہے. جو انیشیل ٹائم ہوتا ہے، ابتدائی جو ٹائم ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے، اسٹرگلنگ جو پیریڈ ہے آپ کا، وہ ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے گا کہ آپ کس کے ساتھ کام کر رہے تھے اور کن مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا. فیاض بھائی، 2012 میں جب میں یہاں پشاور آیا تھا، تو یہاں پہ ڈینس پلازا کے اندر ایک پراپرٹی ڈیلر، اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے، اس کے ساتھ میں نے کام شروع کیا. تو شروعات میں وہاں پہ ان کے ساتھ آفس بوائے کے آفس ایز بوائے اے کا آفس کام. بوائے اس نے مجھے اور کتنی اپنے آفس میں رکھا. تنخواہ کتنی آپ کو مجھے وہ لگے؟ سیلری فیاض بھائی اس ٹائم دے رہا تھا 4,000 روپے. 4,000 روپے؟ 4,000 روپے مجھے یہ سیلری دے رہا تھا. یہ 12 سال پہلے کی بات ہے. یہ 12 سال پہلے کی ٹھیک ہے. بات ہے. تو 4,000 روپے سے میں نے وہاں سے میں نے اسٹارٹنگ لی تھی. تو پھر 4 سال کچھ میں نے اس کے ساتھ ٹائم گزارا، لیکن وہ پھر میری سیلری بھی 4,000 نہیں رہی. الحمدللہ پھر میں نے اس کے ساتھ وہاں پہ پروگریس جب اچھا. دیکھ لی اس نے میرا، تو پھر وہاں پہ یوں سمجھ لو کہ میں اس کے ساتھ 25% کا شیئر ہولڈر رہا تھا. زبردست. کوئی پارٹنر بن گئے آپ. شروع کے کوئی 1 سال میں نے بڑے ٹف ٹائم اس کے ساتھ میں نے گزارا، بہت مشکلات تھے میرے لیے. اس کے بعد جب اس کو پتہ چلا کہ ہاں بندہ کام کر رہا ہے، تو اس نے مجھے اپنے ساتھ 25% کا اس نے زبردست. شیئرس مجھے حوالہ کر دی کہ چلو یہ آپ کے ہو گئے. صحیح. تو الحمدللہ وہاں سے ہماری اسٹارٹنگ تھی. پھر پراپرٹی سے میں نے کہا چلو ہٹ کے کوئی جاب کر لیتے ہیں. تو جاب چن کے ایز اے ڈپلوما ہولڈر سول سیکٹر میں نے کہا چلو تھوڑا سا اس میں ایکسپیرینس بھی ہو جائے گا. تو میں چلا گیا کوہاٹ میں ایک ڈیم پہ میں کام کر رہا تھا. کوئی تھوڑا سا بہت ایکسپیرینس میں نے وہاں پہ ایک ڈیم سے میں نے شروع کر لی. تو ایز اے سرویر کا جاب بھی میں وہاں پہ کرتا رہا. اس کے بعد میں فیاض بھائی چلا گیا گوادر میں نے کوئی 1 سال کا کوئی ایک پروجیکٹ تھا. اس پروجیکٹ میں نے ٹائم گزارا 1 سال. ٹھیک ہے. اس 1 سال نے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا 1 سال میں. اس کے بعد وہ جو پروجیکٹ ختم ہو گیا تو پھر دوبارہ سے ہم پھر بے روزگار بن گئے، پھر میدان میں آ گئے. تو پھر کراچی بحریہ ٹاؤن میں مجھے جاب ملی، وہاں پہ ایز اے سرویر میں جاب پہ لگا. تو وہاں پہ پھر میں نے ٹائم نہیں گزار سکا. کراچی کا ماحول میرے لیے تھوڑا سا بہت مشکل رہا، کیونکہ اکثر کہتے ہیں کہ اگر کراچی کا ماحول آپ کے ساتھ سیٹ نہ ہو تو آپ کی صحت پہ بڑا برے اثر آ جاتے ہیں. تو وہ جاب میں نے خود چھوڑ دی، کراچی والا. کراچی سے جب میں پشاور آ گیا دوبارہ، پھر میں نے سوچا کہ اب نہ کچھ کر لیتے ہیں. تو اس کے بعد یہاں پہ آ کے وہیں سے میں نے اسٹارٹنگ لی تھی، جو میں اس باس کے ساتھ جو کام کر رہا تھا 4 سال تک میں، کیونکہ مجھے اس فیلڈ میں ایکسپیرینس میں آلریڈی میرا ایکسپیرینس تھا. تو میں نے کہا اب نہ کوئی شروعات کر لیتے ہیں. تو الحمدللہ فیاض بھائی جب میں نے وہاں سے شروعات لی، تو یہ ڈینس ٹریڈ سینٹر کے اندر دفتر، دکانیں، یہ خرید و فروخت اور یہ کرایہ پہ ہم یہاں پہ لوگوں کو کرایہ پہ بھی جگہ پرووائڈ کرتے تھے. ٹھیک. تو اس کے بعد پھر ہم آہستہ آہستہ یہ باہر سوسائٹیز کی طرف ہم موو کر لیں، کیونکہ شروعات میں تو ہمیں بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ باہر بھی ایک اچھا سا مارکیٹ ہے، بہت بڑی دنیا ہے. ہم سوچے تھے کہ چلو ڈینز ہی ہے، ادھر بس کسی کو کرایہ پہ کوئی دکان کرایہ پہ کسی کو دے دو، کوئی 2-4 ہزار پہ کمیشن آپ کو بھی مل جائے گا. تو اس سوچ سے جب ہم ہٹ کے باہر جب ہم نے مارکیٹ کو دیکھ لی تو بہت بڑی دنیا تھی ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں. ٹھیک. تو آہستہ آہستہ ہم نے مختلف سوسائٹیز ڈیل کرنا شروع کر لی. تو ایک اور بات میں آپ کو ابھی اس ویڈیو کے ذریعے میں اپنے دیکھنے والوں کو بھی یہ بتا دوں کہ اگر کوئی بھی بندہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہو
وہ سب سے پہلے یہ دیکھے کہ یہ جس کنسلٹنٹ کے تھرو میں ڈیل کر رہا ہوں یا گھر لے رہا ہوں یا پلاٹ لے رہا ہوں کہ وہ کنسلٹنٹ ایک تو یہ کہ وہ کنسلٹنٹ آپ کا اتھینٹک ہونا چاہیے, صحیح بندہ ہونا چاہیے. صحیح. اس کے بعد آپ یہ چیک کر لو کہ یہ کنسلٹنٹ جس سے آپ پلاٹ یا گھر وہ آپ کو دے رہا ہے وہ کسی رجسٹرڈ ہاؤسنگ سوسائٹی میں یا کس ٹائپ کی پروجیکٹ تصدیق ہونی چاہیے. ہاں کس ٹائپ کی پروجیکٹ میں وہ آپ کو پلاٹ دے رہا ہے. تو اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ ہاں یہ سوسائٹی ٹھیک ہے تو آپ بالکل وہاں پہ انویسٹمنٹ کر لیں. میں اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں کہ اکثر ہمارے چترال صاحب بہت زیادہ یہاں پہ لوگ ڈسٹرب ہو چکے ہیں. پیسے کسی کو انہوں نے 10 سال پہلے دیا ہوگا, 10 سال کے بعد ان کو نہ کوئی پوزیشن, نہ کوئی پلاٹ کا قبضہ, نہ کوئی پلاٹ کا پتہ. تو یہ ساری چیزیں لوگوں کو بہت تکلیف دیتے ہیں. ظاہری بات ہے ایک بندہ اگر آپ نے ساری زندگی کی پونجی جمع کر کے آپ کو دے دیتا ہے تو آپ اس کا محافظ بننا چاہیے آپ کو. اچھا, اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں چونکہ ابھی ہم نے دیکھے بہت سے ایسے جو چترال کے لوگ بالخصوص اور بالعموم جو اوور آل لوگ ہیں وہ انویسٹمنٹ سے کترا رہے ہیں. ایک تو اوور آل آپ نے بتایا کہ مارکیٹ ڈاؤن ہے, اب کیا پوزیشن ہے؟ 2025 کا بتایا گیا تھا کہ حالات کچھ بہتر ہوں گے پراپرٹی کے, کچھ آثار نظر آ رہے ہیں؟ فیاض بھائی 2024 بلکہ جب سے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تھی تو اوورال اگر آپ دیکھیں 2022 کے تو بعد ہاں 2022 کے بعد سے پراپرٹی کا جو سیکٹر یہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گیا. اس کی ڈسٹرب ہونے کی ایک وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے آتے ہی بہت زیادہ ٹیکس لاگو کر دی. ٹیکس اگر پہلے 2-4% پہ اگر کسی کا انتقال یا کسی کا ٹرانسفر ہو جاتا تھا, انہوں نے ڈائریکٹ اس کو 30% تک پہنچا دی. ایک تو یہ کہ بندہ اگر پلاٹ 10 لاکھ میں خریدتا ہے تو وہ 8-10 لاکھ روپے ٹرانسفر فیس تو نہیں دے سکتا ہے. اس کی وجہ سے پراپرٹی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئی. اور دوسری بات یہ کہ 2025 کی کہہ رہے ہیں کہ 2025 بہت اچھا سال رہے گا انشاءاللہ, دوبارہ پراپرٹی کا سال ہوگا. تو فیاض بھائی تو کچھ آثار نظر آ رہے ہیں, آثار نظر آ رہے ہیں. وہ 2025 اس لیے ٹیکسز کم ہوں گے, کیا ہوگا؟ ہاں اس لیے ہوگا کہ اب گورنمنٹ نے بھی دیکھ لی کہ آلریڈی انہوں نے دیکھ لی کہ مارکیٹ تو مکمل ہر ایک چیز کا ڈسٹرب ہے. تو انہوں نے بھی دیکھ لی کہ اس کا کوئی حل ہم نے نکالنا ہے. تو حل اس کا یہ کہ ٹیکسز آپ کم کر لیں. جب ٹیکسز آپ کا کم ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ مارکیٹ خود بخود گروتھ کر لے گی. تو اب بینک پہلے فیاض بھائی مارکیٹ پراپرٹی کا مارکیٹ یا ریئل اسٹیٹ سیکٹر بیٹھ جانے کی ایک وجہ تھی. وجہ یہ تھی کہ آپ کا جتنے لوگوں نے پیسے بینکوں میں انویسٹمنٹ کی تھی, بینکوں کے ساتھ انویسٹمنٹ کر رہے تھے, آپ اس کو سود کہیں یا جو بھی کہیں لیکن لوگ انویسٹمنٹ تو کر رہے تھے. تو اسی انویسٹمنٹ کی وجہ سے بینک ان کے انویسٹمنٹ پر 23% دے رہا تھا. 23 یہ بہت بڑی پرسنٹیج ہے فیاض بھائی. آپ کو 23% کوئی کسی قسم کی انویسٹمنٹ آپ کو ریٹرن نہیں دے گا. 23% تو بینک آپ کو 23% دے رہا تھا. مثال کے طور پر آپ نے 1 کروڑ لگا دیے بینک پہ تو وہ آپ کو سال کا 23 لاکھ روپے دے رہے تھے. اب سال کا 23 لاکھ روپے اگر آپ ڈیوائڈ بھی کر لیں تو یہ بڑی ہیوی اماؤنٹ, یعنی 2 لاکھ سے اوپر کچھ میرے خیال سے اس کا منتھلی کروڑ روپے کے اوپر لوگوں کو ملتی تھی. تو اس کی وجہ سے سارے لوگوں نے پیسے بینکوں میں رکھے تھے. اب بینک نے پرسنٹیج جو ان کی ریشو تھی وہ انہوں نے اتنا کم کر دی کہ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ سنگل ڈیجٹ تک آ جائے گا. سنگل ڈیجٹ مطلب یہ کہ یہ 7% تک کہہ رہے ہیں کہ آ جائے گا. فی الحال 13% پہ چل رہی ہے. میرے خیال سے 13% پہ سارے بینک لوگوں کو پروفٹ دے رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ سنگل ڈیجٹ یا 9% یا 8% تک آ جائے گا. اگر 7 پہ نہ بھی آئے, اگر 9 پہ بھی آ جاتا ہے سنگل ڈیجٹ میں تو یہ زیادہ فائدہ پھر پراپرٹی سیکٹر میں انشاءاللہ دوبارہ سے اٹھے گا. اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ نے بتایا کہ چترال کے لوگوں کو بہت سے ہوئے, ہم نے دیکھے ہیں کہ ان پر ایسا ایک گھر بیچا گیا ہے. افسوس ہوتا ہے کہ وہ بیچنے والا بھی چترال کا ہے اور جو خریدنے والا بیچارہ ہے وہ جمع پونجی جمع کر کے گھر خریدتا ہے, یا ایسی سوسائٹی میں اس کو لے کے دیتے ہیں کہ اللہ معاف کرے, ایک تو آباد ہونے کا نام نہیں لے رہا کئی سالوں سے, اور دوسرا یہ کہ بہت ہی کہتے ہیں نا کہ وہ زمین بھی خراب ہے, مطلب ہر لحاظ سے وہاں پر کنسٹرکشن کا کام آپ اپنے لیے کم سے کم نہیں کر سکتے. تو اس طرح کے کیسز آپ کے سامنے بھی آتے ہوں گے, آپ دیکھتے ہیں مارکیٹ میں موجود ہیں, تدارک کس طرح کرنا چاہیے؟ فیاض صاحب ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے مارکیٹ میں تو بہت شکایت آ جاتے ہیں ہمارے پاس بھی کہ ہم نے پلاٹ لیا ہوا تھا, وہ پلاٹ میں کوئی مسئلہ ہے یا ان کا کوئی کسی ادارے سے وہ رجسٹرڈ نہیں ہے. تو بہت ساری اس طرح ایشوز ہیں. بلکہ لوگوں کو فیاض بھائی میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ ایک بندے نے 10 سال پہلے کسی سے زمین لیا ہو
تو وہ 10 سال کے بعد بھی اس جگہ کا نہ کوئی پوزیشن بن جاتی ہے، کوئی رہنے لائق جس طرح بھی جگہ، ہیں ہاں کوئی رہنے لائق وہ نہیں بنتی ہے وہ جگہ، کیونکہ وہ ڈیولپر ہی اتنا سست ہوتا ہے کہ وہ بس لوگوں سے پیسے لے کر اپنا جیب گرم کرنے کا سوچ ہوتا ہے صرف. مطلب 10 سال کی انویسٹمنٹ بھی 10 سال کوئی کی فائدہ نہیں حاصل ہو سکا. انویسٹمنٹ کا آپ کو کوئی کسی قسم کا فائدہ نہیں ہے. اس طرح کے بہت کیسز ہیں ہمارے اپنے، بہت سارے جاننے والے لوگ بھی اس طرح کے انوالو ہیں مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں، لیکن ہم نے بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھ لیے، لیکن وہ انہوں نے ابھی تک کسی کو کسی قسم کا کوئی ڈیولپ کر کے کوئی پلاٹ نہیں تو دیا. ایسے ماحول میں آپ لوگ کس طرح اعتماد پیدا کر رہے ہیں کہ کلائنٹس جو گاہک ہے وہ آپ کے پاس آئے؟ الحمدللہ ہم 5 سالوں کا جو ہمارا، اگر آپ 5 سال بیک میں اگر آپ چلے جائیں، اسکائی لنک نام ہے نا اسکائی آپ کا؟ لنک مارکیٹنگ یہاں ٹھیک ہے. پہ پشاور میں ہم کام کریں اسکائی لنک مارکیٹنگ کے نام سے. تو فیاض بھائی ہم پچھلے 5 سالوں سے ہم وہ سوسائٹیز ڈیل کر رہے ہیں، وہ سوسائٹیز جو گورنمنٹ یا کسی ادارے نے ان کو این او سی دیا ہو، کسی ادارے سے وہ رجسٹرڈ ہو. صحیح. اب ہر ایرے غیرے لوگوں کے پیچھے ہم نہیں جاتے ہیں کہ ادھر پلاٹنگ ہے ادھر پلاٹنگ ہے، ایسے ہمیں بہت زیادہ آفر آ جاتے ہیں، لیکن ہم خود جا کے وہ پہلے ویریفائی کرتے ہیں کہ آیا یہاں پہ لوگوں سے انویسٹمنٹ کروانی چاہیے یا نہیں چاہیے. گریٹ گریٹ. تو پہلے جب ہم خود مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ جگہ یہ سوسائٹی ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر ہم ایک سوسائٹی میں ڈیل کریں کے پی کے میں، پورے کے پی کے میں ہم ایک سوسائٹی ڈیل کر رہے ہیں آپ لوگ ابھی موجودہ وقت میں؟ موجودہ وقت ہماری کمپنی اسکائی لنک مارکیٹنگ، وہ ہے پیراڈائز سٹی. ٹھیک ہے. وہ اگرچہ نوشہرہ میں پیراڈائز سٹی، لیکن وہ گورنمنٹ سے منظور شدہ پروجیکٹ ہے، ایک بات یہ ہے. اور اس کے علاوہ فیاض بھائی گورنمنٹ سے منظور شدہ ہونا بھی کافی نہیں ہے. آپ ڈیولپر جو وہاں پہ لوگ جو آپ کو پلاٹ دے رہے ہیں ان کو آپ دیکھ لیں کہ وہ کس طرح ہیں، کام کریں یا نہیں کریں. صحیح. فیاض بھائی پیراڈائز سٹی آلریڈی ڈیولپ سوسائٹی ہے. ہم کسی بھی کلائنٹ کو پیراڈائز سٹی کے اندر لے جاتے ہیں، اس کو پھر کچھ بتانے کی، کچھ پھر اپنے پروجیکٹ کی وہ تعریفیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے. وہ جب دیکھ لیتے ہیں گراؤنڈ میں تو واقعی کام ہوا ہے. تو وہ اس وجہ سے الحمدللہ پیراڈائز سٹی میں ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ پیراڈائز سٹی کے علاوہ ہم کے پی میں ادھر ہزاروں پروجیکٹ لوگ بنا کر کہہ رہے ہیں کہ یار یہ سوسائٹی ہمارے پاس ہے، وہ سوسائٹی ہے، لیکن ہم کام نہیں کریں. ہم البتہ کام کریں گے اگر بحریہ ٹاؤن پشاور آ جاتا ہے. لیکن اس کے اثرات نظر نہیں آ رہے ہیں. اثرات نظر آئیں دبئی گے، چلے گئے. ہاں لیکن دبئی میں بھی اس کو نہیں چھوڑ رہے ہیں. وہ میرے خیال سے پشاور کے لیے بہت بہتر تھا اگر یہ ہو جاتا. جی کافی اپرچونیٹیز آ جاتی. اور بالکل یہ جو ہمیں اس پورے مارکیٹ میں ایک جو ڈاؤن فال نظر آ رہا ہے اس میں بھی بہتری ہوتی. فیاض بھائی اگر ایک بحریہ ٹاؤن آپ کا پشاور آ جاتا ہے، ایک بحریہ ٹاؤن پشاور میں اگر آ جاتا ہے تو پشاور کی مارکیٹ کو بہت اوپر لے جائے گی، بہت زیادہ اوپر لے جائے گی. اس کے بہت زیادہ وہ اپنا ایک یوں سمجھ لو کہ ایک علیحدہ شہر، بحریہ ایک علیحدہ شہر بن جاتی ہے. تو وہ بحریہ ٹاؤن جہاں پہ بھی بن جائے فیاض بھائی، اس سے پشاور کو بہت فائدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو بحریہ ٹاؤن آ جائے گا. بحریہ ٹاؤن یہ نہیں کہ نہیں آئے گا، ضرور آئے گا، لیکن جب عمران خان ریلیز ہو جائے گا تب تک تو مجھے مشکل لگ رہا ہے. اچھا. کیونکہ اس کے وہ القادر ٹرسٹ میں یہ دونوں پھنسے ہوئے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ میرے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، ٹھیک ہے، میں کہیں پہ انویسٹ کرنا چاہتا ہوں، یا میرے جو دیکھنے والے ہمارے جو دوست ہیں، فالوورز ہیں، انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ان کے ذہنوں پہ یہ بھی ہے خدشہ ہے کہ بھائی اسکیمز بھی ہوتے ہیں، فراڈ بھی ہوئے ہیں. آپ نے کہا ایک فائل جو ہے وہ 10 بندوں پہ بھی بیچے گئے، اس طرح بھی ہوتے ہیں. تو کیا کرنا چاہیے اس کو اسکیم سے بچنے کے لیے؟ فیاض بھائی اگر کوئی بندہ اس کے ساتھ جمع پونجی، ظاہری بات ہے اسپیشلی ہم اپنے چترال کی اگر بات کریں تو ہم کوئی وہاں پہ اگر میجورٹی آپ دیکھ لیں تو کوئی کروڑ پتی لوگ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ہم بالکل وہ مڈل کلاس کے لوگ ہیں. سب اوورال چترالیوں کی میں بات کر رہا ہوں. تو وہ ہر چترالی کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ وہ پشاور شفٹ ہو جائے. ہر چترالی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ پشاور شفٹ ہو جائے. تو پشاور میں اگر وہ کسی صحیح بندے کے پاس نہ گئے تو وہ اس کے جو جمع پونجی تھے وہ ضائع ہونے کے خطرے ہیں. تو اس ہوئے لیے بھی ہیں. ہاں اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھ انویسٹمنٹ کر لیں. میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ آپ تصدیق کریں کہ یہ ان کی پاسٹ کیا ہے، انہوں نے کام کیا ہے، انہوں نے لوگوں کو کچھ دیا ہے. تو وہ جب آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. پھر آپ بے شک زید بکر جو بھی ہو آپ انویسٹمنٹ کریں، لیکن کم سے کم تصدیق آپ کر کے کہ بندہ کس طرح کی سوسائٹی ڈیل کر رہا ہے.
تو 10 لاکھ روپے جو میں ابھی آپ کو بتایا، تو اس میں ابھی زمین خرید سکتا ہوں؟ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ پہلے کیا قیمت تھی کسی اچھے سوسائٹی کی، اب اس میں کتنا فرق آیا، کمی کتنی آئی ہے؟ فیاض بھائی، اگر آپ 10 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو 10 لاکھ روپے میں آپ کا انویسٹمنٹ ہو جاتا ہے. ہمارے پاس جو پیراڈائز سٹی ہے، ہم وہاں پہ ڈاؤن پیمنٹ پہ پوزیشن دیتے ہیں لوگوں کو. 10 لاکھ بھی بہت چیز ہے، ہمیں 10 لاکھ بھی نہ دیں، ہمیں 4 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ ہمارے پاس جمع کریں صحیح اور ڈائریکٹ پیراڈائز میں جا کے بندہ اپنا گھر کنسٹرکشن کر سکتا ہے. ہم صحیح. اس کو ڈاؤن پیمنٹ پہ پوزیشن دیں گے. ہوں میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ کسی بھی سوسائٹی میں ایسا کوئی آفر نہیں ہے. اور دوسری بات فیاض، اگر آپ کو آپ کے پلاٹ کا قبضہ مل جاتا ہے تو پھر تو آپ کا ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. آپ ڈاؤن پیمنٹ ادا کریں اور اپنا کنسٹرکشن شروع کریں، ساتھ ساتھ ہمیں بھی آپ آسان اقساط میں اپنے پیسے ہمارے پاس جمع کرتے رہیں. ایک ٹائم آئے گا آپ کا گھر بھی تیار ہو جائے گا اور آپ کا پلاٹ بھی، آپ اپنے پلاٹ کا مالک بھی بن جائیں گے. ایک سوال ہے، کنفیوژن ہے جو میں جاننا چاہتا ہوں. ایک ہوتا ہے فائل، ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ پلاٹ. اس میں کیا فرق ہے فائل اور پلاٹ میں؟ یہ ذرا ہمیں دیکھنے والوں کے لیے اور میری آسانی کے لیے بتائیں. فیاض بھائی، پلاٹ اور فائل کی آج ہم فرق بتا دیتے ہیں. یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، کیونکہ یہ ہمارے بہت سارے کلائنٹس کی بھی یہ سوال ہوتے ہیں، اور بلکہ ہر دوسرا بندہ جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے اس کا یہ سوال ہوتا ہے کہ بالکل یار بالکل. وہ کسی ڈیلر کے پاس یا کنسلٹنٹ کے پاس جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہے، لیکن اس کو بیک گراؤنڈ اسٹوری نہیں بتاتے ہیں کہ یہ آپ کا پلاٹ ہے یا فائل ہے. اب فائل کی میں بات کرتا ہوں. سب سے پہلے فائل، آپ کسی بھی بڑے ہاؤسنگ سوسائٹی میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو وہ لوگ فائل دیں گے، کیونکہ وہ کسی نہ کسی ادارے سے رجسٹرڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان کے پاس NOC ہوتی ہے. تو وہ ادارے اس کو جب NOC دے دیتے ہیں تو وہاں پہ انتقال کا جو نظام ہے، انتقال کی جو ٹینشن تھی وہ ختم ہو گئی. ان کا فائل اتنی اتھینٹک ہے جتنی آپ کا انتقال اتھینٹک ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب یہ فائل اور پلاٹ، ایک تو ہم ڈسکس کر رہے تھے پلاٹ اور فائل میں فرق. تو فیاض بھائی، فائل کسی بھی آپ بڑی سوسائٹی میں چلے جائیں، خواہ آپ DHA چلے جاؤ، بحریہ ٹاؤن چلے جائیں، آپ کسی بھی بڑی سوسائٹی میں چلے جاؤ، وہ آپ کو سب سے پہلے فائل دیں گے. فائل وہ اس لیے دیں گے کیونکہ ان کے پاس ڈیولپ ایریا نہیں ہوتی کہ وہ وہاں پہ آپ کو جا کے پلاٹ دیں گے کہ آپ اپنا کنسٹرکشن کر لیں. ان کے پاس صرف فائل ہوتی ہے، زمین ان کے پاس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے وہ بات کی بات ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ کو فائل دیں گے، آپ وہ فائل چیک کر لیں کہ فائل اتھینٹک ہے یا نہیں ہے. دیکھو، اب DHA آپ کا پیسہ نہیں کھائے گا، آپ کا پیسہ بحریہ ٹاؤن کبھی بھی نہیں کھائے گا. یہ دو بڑے برانڈ ہیں، میں اس کا نام اس لیے لے رہا ہوں، یہ بھی آپ کو فائل دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب پلاٹ کون دے دیتے ہیں؟ پلاٹ اگر آپ کو ڈائریکٹ کسی سوسائٹی میں مل جاتی ہے تو ظاہری بات ہے وہ سوسائٹی ڈیولپ ہوگی پہلے سے. وہ بہت پرانی کوئی ڈیولپر نے وہاں پہ کام شروع کیا ہوگا. ابھی وہ جگہ آلموسٹ آپ اس کو 80% یا 70% آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سوسائٹی ڈیولپ ہے. اس صورت میں وہ لوگ وہاں پہ بھی آپ کو پلاٹ دے سکتے ہیں، ڈائریکٹ پلاٹ کا قبضہ دے سکتے ہیں. بس صورت ہے کہ جو نئے سوسائٹیز ہیں وہ سارے فائل آپ کو دیں گے. اب ایک اور چیز یہ کہ ہمارے چترال سے جتنے بھی انویسٹرز آ جاتے ہیں وہ ڈائریکٹ یہ پوچھتے ہیں کہ مجھے میرے پلاٹ کا قبضہ مل جائے گا، یہ سوال کرتے ہیں. تو ان کی سوال کا یہ جواب ہے فیاض بھائی، آپ کے توسط سے میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کسی سے زمین خریدتے ہیں، جسٹ زمین یا پلاٹنگ، زمین کا ٹکڑا، وہ آپ کو اپنی زمین کے اس حصے سے ایک ٹکڑا کاٹ کر دے دیتا ہے، اس کو وہ 5 مرلے کا نام دیتا ہے یا 10 مرلے کا نام دے دیتا ہے. وہ وہاں پہ نہ کوئی ڈیولپمنٹ کا کام میں ذکر کروں. ڈیولپمنٹ میں ہوتی کیا ہے؟ ڈیولپمنٹ میں فیاض بھائی آپ کا سب سے پہلے اگر آپ دیکھ لیں تو سیوریج، کارپیٹڈ روڈ، صحیح، اور وہاں پہ الیکٹرکسٹی کا کیا نظام ہے، گیس ہے، بجلی گیس ہے، نہیں ہے. اس کے علاوہ باؤنڈری وال ہوگی، وہاں پہ سیکیورٹی، پراپر نظام، یہ سارے ڈیولپمنٹ میں آ جاتی ہیں. تو اگر ایک سوسائٹی یہ سب کچھ سہولیات پرووائڈ نہیں کر سکتا ہے، وہ آپ اس کو سوسائٹی کا نام نہیں دے سکتے ہیں. وہ سوسائٹی نہیں ہوگی. وہ آپ کو ظاہری بات ہے وہ آپ کو انتقالی زمین آپ پہ بھیج رہا ہے. وہ انتقالی زمین یہ ہوگا کہ آپ ڈائریکٹ وہاں پہ جا کے اپنا پوزیشن لے کے کام کر سکتے ہیں. لیکن پھر آپ یہ بالکل نہ سوچیں کہ یہ میرے لیے کوئی جنت کا ٹکڑا بن جائے گا یا آپ کے لیے وہ DHA یا بحریہ ٹاؤن جیسا ماحول وہاں پہ پرووائڈ کریں گے. اس طرح نہیں ہوگا. وہ بس جسٹ زمین ہوگی، اور فیوچر میں اگر وہاں پہ کنسٹرکشن زیادہ ہوئی تو وہ ایک گند بن جائے گی. فیوچر میں گند بن جائے گی. البتہ سوسائٹی جو صحیح سوسائٹی ہو
وہ پہلے تو آپ کو فائل دے دیتے ہیں، لیکن یہ فائل بڑا لینتھی پروسیس ہے. یہ 2-4 سال کے بعد آپ کو پلاٹ دیں گے، آپ کی انسٹالمنٹ بھی پوری ہوگی، اس کے بعد آپ پھر وہاں پہ انجوائے کریں گے اپنی زندگی کو. ٹھیک ہے نیاز، آخری سوال یہ کہ آپ نے اپنا ایک نیا سیٹ اپ شروع کیا ابھی، وہ بھی چترال میں، تو اس سیٹ اپ کے حوالے سے بتائیے گا کس حوالے سے ہے، اور کیا سوچا ہے کہ لوگ تو شہروں کی طرف آتے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے، آپ جا رہے ہیں واپس اپنے علاقے میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں؟ اسکائی لنک الیکٹرانکس کے نام سے یہ ہمارا الیکٹرانکس کا بزنس ہے. نام سیم ہے، اسکائی لنک مارکیٹنگ ہے اور اسکائی لنک الیکٹرانکس. وہ الیکٹرانکس کا بزنس جو ہے ہم نے چترال سے شروعات اس لیے لی کیونکہ ہمارے اپنے لوگ ہیں ایک، وہ ہمارے ساتھ ہم انسٹالمنٹ پہ وہاں پہ لوگوں کو الیکٹرانکس کے جتنے سامان صحیح. کسی کو کچھ بھی چاہیے ہو، ہم انسٹالمنٹ بیس پہ آپ کو دے رہے ہیں، چترال میں دے رہے ہیں. ہم نے چترال سٹی کو اس لیے چوز کر لی، ہم یہاں پہ پشاور میں اسٹارٹنگ تھا چونکہ ہمارا، ہم یہاں پہ سروائیو نہیں کر سکتے تھے کیونکہ یہاں پہ بڑے عجیب فراڈی لوگ بھی ہوتے ہیں. اب الحمدللہ چترال میں ہم سب کو جانتے ہیں، ہم سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں. تو اگر ہم سے کوئی ایک فریج خریدتا ہے یا کوئی ایک LED خریدتا ہے یا موبائل ایون موٹر سائیکل اگر خریدتا ہے تو وہ کہیں پہ بھی نہیں جا سکتا ہے، وہ نہ جائے گا. تو الحمدللہ ہم چترالیوں کی اگر آپ دیکھیں فیاض بھائی، تو الحمدللہ وہ فراڈ والا جو سوچ ہے وہ چترالیوں میں بہت کم ہے اس کا ریشو. تو زیادہ تر ہم نے وہاں پہ انسٹالمنٹ پہ دے رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کو ہم دے رہے ہیں جو گورنمنٹ امپلائیز ہوں، ٹھیک ہے، جو کہ ان کا منتھلی کچھ نہ کچھ جو ایک سرکل ہے ان کا وہ چلتا ہو، تو ہم ان لوگوں کو انسٹالمنٹ پہ دے رہے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے. فائدہ مند اس طرح ہے، ہر کسی کا آج کل وہ خریداری کا بجٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہے. صحیح. تو ایک بندہ یکمشت 1 لاکھ یا 2 لاکھ روپے یا 3 لاکھ روپے نہیں لگا سکتا ہے. تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یار آ جائیں آپ، جتنے آپ کے پاس ایڈوانس میں کچھ ہیں تو وہ آپ ہمارے پاس جمع کریں، اپنی پروڈکٹ بھی آپ لے جائیں. ہم یہ نہیں کہ، بلکہ فیاض بھائی ہم نے رننگ انسٹالمنٹ پہ لوگوں کو وہاں پہ پروڈکٹ جس کو جو بھی چاہیے ہو وہ ہم ان کو دے دیتے ہیں. وہ آرام سے اپنے جو ان کے ساتھ پیمنٹ شیڈیول ہمارا فکس ہو جاتی ہے، وہ اپنے پیسے جمع کرتے ہیں. تو چترال کو چوز کرنے کا ایک تو یہ وجہ ہے، دوسری یہ بھی ہے کہ آپ لوگ انویسٹمنٹ وہاں لے جا رہے ہیں، ظاہر بات ہے وہاں لوگوں کو روزگار بھی ملے گا، فیاض بھائی ہاں چیز بھی اچھی. اس پہ آ جاتے ہیں آپ. فیاض بھائی یہ بڑی اچھی بات آپ نے بتا دی کہ ہمارے چترال میں اس طرح کا کوئی آپشنس کچھ وہاں پہ نہیں تھا. البتہ ایک ہے، ایک نہیں بلکہ ہوں گے اور بھی ہوں گے، لیکن کوئی پروفیشنل لیول پہ کوئی کام نہیں کر رہے تھے وہاں پہ. اور دوسری بات یہ کہ میرا اسکائی لنک الیکٹرانکس چترال میں جانے کی وجہ سے وہاں پہ لوگوں کو روزگار کا مواقع بھی مل جاتے ہیں. میرے ساتھ اب 2 بندے وہاں پہ، بلکہ تین بندے میرے ساتھ وہاں پہ کام کر رہے ہیں. 3 بندوں کو روزگار دینا، تین بندوں کو وہاں پہ روزگار ملا. اور ان 3 بندے، چلو یہ تو میرے آفس یا میرے جو شو روم ہے اس کے اندر کام کریں. اس کے علاوہ فیاض بھائی وہاں پہ میرے شو روم کی وجہ سے ہمارے پاس جو مہمان آ جاتے ہیں ان کے لیے ہم چائے کھانے کا ضرور بندوبست ہوتا ہے. تو ہمارے ساتھ وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو بھی ہماری طرف سے فائدہ ہو رہا ہو ہے. جاتا ہے. صحیح. بہت اچھی سوچ آپ کی نیاز، اور بہت شکریہ آپ آئے، اور بہت اچھا لگا آپ سے بات چیت کر کے. اور نوجوانوں کو جب بزنس میں دیکھتے ہیں اور جس مثبت سوچ کے ساتھ آپ آئے ہیں، ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کو مزید کامیابی عطا کرے، اور اسی طرح آپ لوگوں کو بھی روزگار دیں. تھینک یو سو فیاض مچ. بھائی آپ کا ایک بار پھر سے بہت شکریہ.